میں بہت مغرور لڑکی تھی، ہر ایک کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ ایک دن میرے بھتیجے کی پیدائش پر ہمارے گھر خواجہ سرا آ گئے۔ میں اس وقت سو رہی تھی۔ جیسے ہی ان کا شور ہوا، میں نے غصے سے جا کر ایک خواجہ سرا کو تھپڑ مار دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر چلا گیا۔ جب میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی تو شادی کی پہلی رات ہی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے تو گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ کالج سے واپسی پر جب میں نے دیکھا تو ڈھول بجانے والے آئے ہوئے تھے۔ شاید بڑے بھائی جی نے بلایا تھا۔ میں نے خوف سے شور شرابے کو دیکھا اور اندر چلی گئی۔ اماں کو اور بھائی کو مبارکباد دی اور انہیں یہ کہہ کر میرے سر میں درد ہے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ میں ایسی ہی تھی کیوں نہ ہوتی، خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی جو 7 بھائیوں کے اکلوتی بہن تھی۔ بڑے بھائی جی کی شادی کو 7 سال ہو گئے اور اب تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ کالج سے واپسی پر مجھے معلوم ہوا تھا کہ بھابھی کے گھر میں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ بجائے اس کے کہ میں ہاسپٹل جاتی اور اپنے بھتیجوں سے ملتی، میں نے ہمیشہ کی طرح سر درد کا بہانہ کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے اپنی نیند بڑی ہی عزیز تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی، آدھی رات تک تو میں موبائل استعمال کرتی رہتی تھی اور صبح کالج بھی جانا ہوتا تھا تو گھر واپسی پر فوراً میں پہلے سو جاتی تھی، اٹھ کر کھانا کھاتی۔ میری اماں اور بھائی لاڈ پیار کے مارے مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتے تھے کہ میں بھوکے پیٹ سو رہی ہوں۔ لیکن میں نے تو کینٹین میں اچھا خاصا ناشتہ کیا ہوتا تھا۔ ہمارے گھر ایک روایتی قسم کا جاگیردارانہ گھر تھا۔ گاؤں میں اچھی خاصی رہائش ہونے کے باوجود گھر والوں نے میری پڑھائی کے لیے ہمیشہ مجھے شہر میں رکھنے کی کوشش کی تھی اور بڑے بھائی جان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی۔ اسی لیے برسوں سے میں بڑے بھائی کے ساتھ شہر میں رہتی تھی۔ اچھا خاصا گھر بنا ہوا تھا اور نوکر چاکر بھی گاؤں سے ہی لائے گئے تھے۔ میرا نام سویرا ہے اور چودھری دلشاد کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ لاڈ پیار کی وجہ سے اور بیجا ضد پوری کرنے کی وجہ سے میرے اندر ایک شدید گھمنڈی اور مغرور لڑکی جنم لے چکی تھی۔ کالج میں دوست بھی خاندان دیکھ کر بناتی تھی۔ میری ذرا سی شکایت پر ڈرائیور کو فوراً فارغ کر دیا جاتا تھا۔ بس کچھ ہی لوگوں تھے جنہوں نے میں اپنے قریب برداشت کرتی تھی۔ انہی میں سے ایک ہمارے ڈرائیور نواز چچا تھے، جنہوں نے بچپن سے ہی مجھے سگی بیٹی کی طرح پال کر بڑا کیا تھا۔ بھائی اب بھی ان کے صحت دیکھ کر اکثر کہتے تھے کہ نیا ڈرائیور رکھ لیتے ہیں، لیکن صرف میری ضد کی وجہ سے کہ پچھلے 6 سال سے مجھے لاتے اور لے جاتے ہیں، میں نے روم میں جا کر اے سی کی ٹھنڈی بڑھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اچانک بری طرح سے شور کی آواز آنے لگی۔ شاید لائٹ جا چکی تھی۔ میں نے غصے میں تلملا کر اپنے دروازے کی طرف دیکھا جو کسی نے کھول دیا تھا، ورنہ یہ شور میرے کمرے میں کیسے اندر آتا۔ میں نے غصے سے اپنا دوپٹہ کھینچا اور چپل پہنی اور کمرے سے باہر نکلی تاکہ شمعوں کی شامت لا سکوں جو میری ذاتی ملازمت تھی۔ اچانک لاؤنج میں پہنچتے ہی مجھے شدید غصہ آیا، کیونکہ وہاں خواجہ سراؤں کی ٹولی آئی ہوئی تھی۔ بھابھی ابھی ہاسپٹل میں تھی، مگر شاید ان لوگوں کو اطلاع ہو گئی تھی، اس لیے وہ ناچ گا کر اپنی مبارک لینے کے لیے آ گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان میں سے 2-3 لوگ ناچتے ہوئے میری طرف آ گئے اور گا کر مجھ سے میری بھتیجیوں کی مبارکباد مانگنے لگے۔ کچی نیند سے اٹھ کر پہلے ہی میرا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ اماں مسکرا مسکرا کر ان کے سروں سے پیسے وار وار کر ان کے گرو کو دے رہی تھیں۔ میں نے چیخ کر کہا کہ بند کرو اپنا یہ تماشا، کیا بدتمیزی مچائی ہوئی ہے، اور جو خواجہ سرا میرے سامنے ناچ رہا تھا اسے پکڑ کر زور سے دھکا دے دیا۔ وہ سیدھی جا کر فرش پر جا گری۔ ان لوگوں سے سخت گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں جو لڑکیوں سے دوستی میں بھی ان کا خون، خاندان اور رنگ نسل دیکھ کر کرتی تھی، میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ایک تیسری جنس کا کوئی انسان میرے اتنے قریب آ جائے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ خواجہ سرا تھی یا خواجہ سرا تھا۔ میرے منہ سے نہ جانے غصے میں کیا کیا نکل رہا تھا اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے گرو نے جب آگے بڑھ کر میرے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں بھی بہت بری طرح سے خود سے دور کیا۔ دھکا لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر جا گرے اور کسی نے ایک دم سے اسے تھام لیا، اور وہ مردانہ کپڑوں میں ملبوس کوئی انہی کے بیچ کا لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ماسک تھا۔ اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر گہری نگاہ سے میری طرف دیکھا تھا اور کہا، تمہیں بڑا غرور ہے نا اپنے خاندان ہونے پر؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم جیسے ہی خاندانوں سے نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ اپنے وہ بچے انہیں سونپ دیتے ہیں جو قدرت کے ستم کا شکار ہوتے ہیں؟
یہ لوگ بھی انسان ہی ہیں، کوئی جانور نہیں ہے جس سے تم اتنا نفرت کر رہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں اپنی اسی غلطی پر پچھتانا پڑے۔ میں جو شروع سے ان سے ہی بدتمیز اور منہ پھٹ تھی، میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے بھی پیچھے دھکا دیا اور چلا کر کہا کہ جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، اور دوبارہ یہاں پر نظر مت آنا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو سویرا چودھری کو؟ ابھی کھڑے کھڑے تم کو یہاں سے فارغ کر دوں گی۔ میرے بابا اور تم ہمارے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ ہمارے جیسے خاندانوں میں تمہارے جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ خبردار اگر تم نے ایسی کوئی بات کی، ہیجڑے کہیں گے۔ مجھے اس وقت اپنے الفاظ کی بدصورتی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ شمو نے جب مجھے چیختے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر آ گئی۔ میری اماں جو شاید مجھے وہاں چھوڑ کر کمرے سے پیسے لینے گئی تھی، اور وہ بھی آ گئیں۔ گرو کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ساتھ ہی جو کو میں نے دھکا دے کر پھینکا تھا وہ بھی رو رہی تھی۔ اماں نے ان لوگوں سے بڑی معذرت کرنے کی کوشش کی، لیکن گرو نے ان کے منہ کو منع کر دیا اور دکھ سے کہنے لگی کہ کاش نور بیگم 8ویں بار بھی تیرے گھر لڑکا ہی ہو جاتا۔ 25 سال ہو گئے مجھے گرو بنے، لیکن کبھی کسی گھر نے میری اس طرح بے عزتی نہیں کی جیسے یہ تیری لاڈو کر رہی ہے۔ اس کو بتانا تھا کہ بچپن میں میری ہی گود میں چودھری صاحب نے اسے دے کر پورے گاؤں کے سامنے یہ اعلان کروایا تھا کہ ان کے گھر میں رحمت آ گئی ہے۔ میں ہی ناچی تھی اس کو اٹھا اٹھا کر۔ چودھرائن، مجھے بڑا دکھ ہوا آج پہلی بار اس گھر سے جاتے ہوئے۔ میں کوئی دعا دے کر نہیں جاؤں گی۔ اماں نے اسے منانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ وہ ماسک والا خواجہ سرا بھی مسلسل مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اماں کے پیچھے دروازے تک بھاگی تھی، اور شمو نے بھی ان کی بڑی منتیں کی تھی، لیکن وہ شمو کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے، اور جتنے پیسے انہوں نے ناچ کر اماں سے ویلے لی تھیں اپنے تھیلے میں بھرے تھے، اور سارے پیسے بھی وہ خالی کر گئے تھے۔ اور جاتے جاتے اماں کو 1000 روپے گرو نے دے کر کہا تھا کہ یہ چھوٹے بچوں کو میری طرف سے دے دینا، اور دوبارہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن تمہارے گھر میں ہماری برادری کا کوئی بندہ داخل نہیں ہوگا۔ اماں کے چہرے پر بڑی پریشانی کے آثار تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار مجھ سے ناراض ہوئی تھی۔ وہ مجھ کو کہنے لگی کہ شاید مجھ سے تمہارے پالنے میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، ورنہ میری کوئی اولاد اتنی بدتمیز اور گستاخ نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اور کسی کا کیا لیتے ہیں، ہماری ہی خوشیوں میں شریک ہو کر ہمیں دعائیں دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بدلے میں اگر کچھ تھوڑا بہت لے جاتے ہیں تو کون سا ہمارے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ اور تمہیں اگر اپنی نیند اتنی پیاری ہے تو آج سے تم اوپر والا کمرہ استعمال کر سکتی ہو۔ گھر میں اتنے سال بعد اللہ نے خوشی دی ہے تو چہل پہل بھی ہوگی، رونق بھی ہوگی، لوگ بھی آئیں گے اور شور بھی ہوگا۔ اور کیا کرتی ہو تم پورا دن سوائے اپنے کمرے میں بند رہنے کے یا موبائل پر مصروف رہنے کے، جو تمہیں اتنے آرام کی ضرورت ہے؟ میں حیرت سے اماں کی طرف دیکھ رہی تھی، جنہوں نے کبھی مجھ سے تیز آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ میری چھوٹی بھابھی انہیں پکڑ کر اندر لے گئیں۔ ان کی نظروں میں میرے لیے کافی غصہ تھا، بجائے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا۔ میرا پارا اور بھی بڑھ گیا۔ میں تن فن کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے کھانے پر بھی کوئی مجھے بلانے نہیں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ یا تو میں نے غلطی زیادہ بڑی کر دی، اور یا واقعی ہی وہ لوگ اماں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے۔ بھلا کوئی اپنی سگی اولاد سے زیادہ بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی تھی کہ کوئی مجھے کھانے پر بلانے نہیں آئے گا، لیکن بڑے بھائی جان میرے بنا ایک نوالا بھی خلق سے نہیں اتارتے۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی کیونکہ کینٹین میں آج کچھ میری پسند کا نہیں تھا، اور میں نے ہلکے پھلکے دہی بھلے ہی کھائے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خود ہی باہر چلی جاؤں، لیکن میں اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کمرے سے باہر نہ نکلی، اور یہ بھی انتظار کرتی رہی کہ اب یا تھوڑی دیر میں میرے بڑے بھائی جان مجھ تک پہنچتے یا پھر شمو کو بھیج کر مجھے باہر بلاتے ہیں۔ لیکن اس روز ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ رات کے 10 بج گئے اور بھوک سے میرا برا حال تھا۔ جب میں ہمت کر کے اٹھی اور خود ہی چپ چاپ جا کر فریج سے کھانا نکال کر گرم کرنے لگی۔ میں نے کبھی اٹھ کر کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، پانی تک مجھے ملازمہ دیتی تھی۔ اس روز مجھے کھانا گرم کرتے ہوئے بے تحاشا رونا آیا۔ ایک دم گرم پتیلے سے میرا ہاتھ ٹکرا گیا اور میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ میرا خیال تھا کہ امی اور بھائی فوراً آ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شمو بھاگ کر پہنچی اور کہنے لگی کہ بی بی جی اگر کھانا کھانا تھا تو مجھے پکار لیتی۔ میں کھانا بھول کر اپنی جلن ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔
شمع نے فوراً مجھے مرہم لگایا اور پھر مجھے کچن میں ہی ٹیبل پر بٹھا کر کھانا ڈال کر دینے لگی۔ میری ضد اور انا کہہ رہی تھی کہ میں یہ کھانا نہ کھاؤں، لیکن بھوک کی وجہ سے میں نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھاتے ہوئے شمع سے پوچھا کہ اماں اور بھائی کہاں ہیں؟ تو وہ بتانے لگی کہ آج وہ لوگ کھانا پیک کروا کر ہاسپٹل میں ہی لے گئے تھے، کیونکہ بھابھی جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دونوں بچے فی الحال نرسری میں ہیں۔ وقت صرف چھوٹی بھابھی اور بھائی گھر پر ہیں اور ان کا تو پتہ ہے کہ وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ شمع نے میرا سوال سمجھ لیا تھا، اس لیے مجھے پورا جواب دے دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج کل میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کر رہی تھی۔ ہر وقت فیس بک یا ٹک ٹاک پر اپنے ہاتھوں کی ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کرتی تھی، جہاں پر ہزاروں فالوورز مجھے لائک اور کامنٹ کرتے تھے، اس لیے میں رات دیر تک جاتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ کی تصویر جیسے ہی اسٹیٹس پر لگائی تو تھوڑی ہی دیر میں میرے ڈھیر سارے فالوورز جمع ہو کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ میں ٹک ٹاک پر مصروف ہو کر یہ بھی بھول گئی کہ مجھے صبح کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ رات کو 2:30 بجے تک جب میں نے فون رکھا تو میری نظر گھڑی کی طرف اٹھی اور میں اسی سوچ میں پڑ گئی کہ اگر میں نے ٹیسٹ اچھا نہ دیا تو سر میری کلاس لگائیں گے، اور پھر میں نے ڈٹھائی سے کمبل خود پر اوڑھ کر سونے کے لیے تیار کر لیا اور سوچا کہ صبح یہ کہہ دوں گی کہ میں ساری رات ہاسپٹل میں رہی ہوں اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ۔ اگلی صبح میں نے ایسا ہی کیا۔ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ شمع نے مجھے ناشتہ اکیلے کروایا۔ بھابھی شاید ابھی تک اٹھی نہیں تھی اور میں کالج چلی گئی۔ سر نے جب ٹیسٹ کے لیے اناؤنس کیا تو میں نے سرخ آنکھوں کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے انہیں بتایا کہ میں ساری رات ہاسپٹل میں رہی ہوں اور صرف انہیں بتانے کے لیے کالج نہیں آئی۔ سر سبتین بہت اچھے انسان تھے، مجھے بڑا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ چلیں مس چودھری، کوئی بات نہیں، اگر یہ ٹیسٹ نہیں بھی ہوا تو اگلی بار آپ لازمی ڈبل تیاری کر کے ٹیسٹ دینا۔ مزید کچھ اسٹوڈنٹس نے بھی ایسے اپنے بہانے پیش کیے کہ سر وہ ٹیسٹ اگلے ہفتے کو لے لیجیے گا، اور کہہ دیا کہ سبھی ٹیچرز بھی چاہتے تھے کہ میں ایک اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہوں، اس لیے کوشش کرتے تھے کہ بلا وجہ ہی مجھ سے بحث نہ کریں اور نہ ہی الجھنے کی کوشش کریں۔ گھر پہنچی تو یہ افسوسناک خبر میرا انتظار کر رہی تھی کہ بھائی کے گھر ہونے والے 2 جڑواں بچوں میں سے ایک بچہ انتقال کر گیا ہے۔ بھابھی کو گھر نہیں لایا جا رہا، لیکن وہ بے ضد تھیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے ہی رخصت کریں گی۔ میں نے ابھی تک جا کر اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھا بھی نہیں تھا اور میرا ایک بھتیجا فوت ہو گیا۔ میرے دل میں پہلی بار شرمندگی کا احساس جاگا۔ میرے بھائی اور بھابھی مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے اور اس وقت میں نے انہیں بالکل غیر اہم سمجھ کر اگنور کر دیا تھا۔ جب وہ ننھا سا شہزادہ ہمارے سامنے آیا تو بے اختیار میرا دل بھر اٹھا اور میں رونے لگی۔ بھائی کا وہ بیٹا بہت ہی پیارا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سکون کی نیند سو رہا ہو اور وہ اچانک ہی اٹھ جائے گا۔ اماں بھی رو رہی تھی اور بھائی بھی۔ بھابھی کو گھر لے آئے تھے، آپریشن کی وجہ سے ان کو رونے سے ڈاکٹرز نے منع کیا تھا، لیکن ماں تھی، ایسے موقع پر خود پر قابو کیسے رکھ سکتی تھی۔ ہمارے گھر میں بری طرح سے افسوس کی فضا پھیل گئی تھی۔ گاؤں سے بھی سبھی بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر پہنچ گئے تھے۔ بابا بھی آ گئے تھے۔ چھوٹی بھابھی نے دوسری بھابھیوں کے کان میں کچھ کہا تو وہ سبھی مجھ سے غصے دیکھنے لگیں۔ مجھے ان کی کچھ سمجھ نہیں آئی اور پھر میں نے دیکھا کہ بڑی بھابھی کو بھی بھابھی نے کچھ بتایا اور وہ غیر یقینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی شمع نے میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، کہا کہ بی بی اگر کوئی آپ کو کچھ کہے تو خاموش ہی رہنا، کیونکہ ساری بھابھیوں کو لگ رہا ہے کہ کل جو بدتمیزی آپ نے گرو اور اس کے چیلوں کے ساتھ کی ہے یہ اسی کی بد دعا لگی ہے۔ بھائی کا بڑا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ماتھے پر ایک دم سے پسینہ آ گیا۔ جنازہ اٹھا کر لے جایا جا چکا تھا۔ میں بھابھی کے پاس پہنچی تاکہ انہیں گلے لگا سکوں تو بھابھی نے میرا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا اور کہنے لگیں کہ میری نظروں سے دور چلی جاؤ سویرا، آج تمہاری وجہ سے ہی میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ تم نے ان لوگوں سے بدتمیزی کی اور شاید ان کا دل اتنا دکھا کہ انہوں نے میرے بچے کو ہی کوس دیا۔ اماں بھابھی کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ زور زور سے رو رہی تھیں۔ میں نے گھبرا کر بھائی کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر بھی گہرا صدمہ تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ یہی حال میری ساری بھابھیوں کا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ڈر لگا تھا اپنے بھائی اور بھابھیوں اور ان کے رویوں سے۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بھابھی کی امی اور بہنیں بھی پہنچ چکی تھیں
وہ بھی بھابھی کو سنبھال رہی تھی، لیکن اتنے سالوں بعد انہیں خدا نے اولاد کی نعمت دی تھی، اور اس میں سے بھی ایک بیٹا فوت ہو گیا اور دوسرا ابھی بھی نرسری میں ہی تھا۔ میں نے اپنی فرینڈ سے کہہ دیا تھا کہ وہ 3 روز کالج نہیں آؤں گی۔ میرے بھتیجے کا انتقال ہو گیا ہے، اس روز بھی کھانے کے لیے مجھے کوئی بلانے نہیں آیا۔ میں خود ہی 11 بجے اٹھ کر کچن میں گئی اور کھانا نکال کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ 3 روز تک گھر میں یہی ماحول رہا کہ اگر میں کمرے سے باہر نکلتی تو سب لوگ مجھے نظر انداز کر دیتے اور مجھ سے بات نہ کرتے۔ سبھی لوگ مجھ سے ناراض تھے۔ میں ٹائم زیادہ فون پر گزار رہی تھی اور ان دنوں ایک نئی آئی ڈی سے میری بہت زیادہ بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ میرا کوئی بہت بڑا فین تھا اور چاہتا تھا کہ میں اس سے ایک بار فون پر بات کروں۔ مجھے میری دوستیں اکثر بتاتی رہتی تھی کہ اس طرح بہت سے ٹک ٹاکر فین ہوتے ہیں۔ میں کمرے میں بڑے بڑے بور ہو رہی تھی اور کچھ زیادہ ہی پریشان تھی، اس لیے فوراً اسے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ غلطی مجھے کہاں پہنچا دے گی۔ 1 منٹ کے اندر اسی نمبر سے مجھے کال موصول ہوئی تھی۔ وہ کوئی آڈیو کال نہیں تھی بلکہ فوراً ویڈیو کال آئی تھی۔ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا اور نہایت پڑھا لکھا بھی معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بات کر کے مجھے یوں لگنے لگا کہ جیسے ایک دوسرے کو بہت عرصے سے جانتے ہوں، اور پھر یہ میرے معمول کا حصہ بن گیا کہ اب میں روزانہ گھنٹوں اسی سے بات کرتی۔ گھر میں بھائی اور بھابھی اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے بھابھی سے بات کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے بہت ناراض تھیں۔ اماں 1 مہینے ہمارے ساتھ رہ کر گاؤں واپس چلی گئیں۔ شمع اکثر میرا کھانا کمرے میں ہی پہنچا دیتی تھی۔ صرف ناشتہ میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ کرتی تھی، جہاں پر اکثر بھابھی موجود نہیں ہوتی تھیں۔ بھائی مجھ سے بس ضروری باتیں کرتے تھے اور پہلے والا ماحول جس سے کہیں ایک دم جا کر سو گیا تھا۔ میں جو شروع دن سے ہی لاڈ پیار کی آتی تھی، میں بری طرح اگنور ہونے پر چڑچڑی ہو گئی تھی۔ لیکن اب نہ تو میں بھائی سے لڑ سکتی تھی اور نہ بھابھی سے اپنے نخرے اٹھوا سکتی تھی۔ میرے کالج میں جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوئی، میں فوراً حویلی کی طرف بھاگی۔ پچھلے کئی سال میں زبردستی اماں اور بھابا مجھے بلاتے تھے، لیکن میں جانے پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ پہلی بار تھا کہ میں خود سے حویلی جا رہی تھی۔ وہ لڑکا جس سے میں روزانہ بات کرتی تھی، اس کا نام عمران تھا اور وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں فوٹوگرافر تھا۔ اس نے مجھے ماڈلنگ کی آفر کی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے بابا بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، تو میں یہ کام نہیں کر سکتی، تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ اتنی بہادر اور پڑھی لکھی ہو کر بھی یہ باتیں کر رہی ہیں، مجھے یہ امید نہیں تھی آپ سے۔ اس نے جیسے مجھے چیلنج کیا تھا۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے ایک روز ڈرتے ڈرتے بابا سے پوچھ لیا کہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے اتنی سختی سے ڈانٹا کہ میرے خواص کم ہو گئے۔ میری گریجویشن کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ بابا نے اماں سے سختی سے کہا تھا کہ اب اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈو تاکہ اس کی شادی کر کے ہم دونوں حج پر جا سکیں، اور شاید اماں بھی اسی چیز کے لیے تیار بیٹھی تھی، کیونکہ چند ہی دن بعد ایک نہایت امیر گھرانے کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ وہ بہت ہی پڑھی لکھی فیملی لگ رہی تھی۔ جب وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے تو بابا اور بھابھی بھائی اتنے خوش تھے کہ جیسے وہ اس رشتے کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھ رہے ہوں۔ اماں نے مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن میں پہچان نہیں پائی۔ وہ عورتیں بھی بڑی نفیس قسم کی عورتیں تھیں۔ اگلے ہی ہفتے سادگی کے ساتھ منگنی اور پھر دھوم دھام سے شادی کا کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ میں نے جب عمران کو بتایا کہ میری منگنی ہونے والی ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے مجھ سے شادی کرنی ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی، کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے میں نے اس سے ایک بار بھی یہ ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ میں شادی اپنے والدین کی مرضی سے ہی کروں گی، اور اس نے مجھے کبھی ایسا کچھ نہیں بتایا۔ تو اچانک اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی تو وہ میری تصویریں اور ویڈیوز میرے بابا اور بھائی کو پہنچا دے گا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور میں نے اس کی منت شروع کر دی کہ وہ ایسا ہرگز نہ کرے۔ تو اس نے بھی ڈھٹائی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن تمہیں ایک بار مجھ سے ملنا ہوگا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی اور میں نے اپنا فون ہی بند کر دیا۔ 1 ہفتے بعد میری منگنی تھی۔ ٹائم پر پتہ لگا کہ لڑکا منگنی میں نہیں پہنچ سکتا۔
باہر کسی ضروری میٹنگ میں پھنسنے کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سکا، تو اس کی ماں اور بہنیں ہی مجھے انگوٹھی پہنا کر چلی گئیں۔ مجھے جب عمران کی باتیں یاد آئی تو مجھ کو خوف محسوس ہوتا کہ کہیں وہ بابا اور بھائی تک نہ پہنچ جائے، اور پھر میں نے اپنی ایک دوست سے یہ سب کہہ ڈالا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر عمران نے ایسا کچھ کرنا ہوتا تو وہ اب تک کر دیتا، وہ صرف تمہیں ڈرانا چاہتا تھا، اس لیے تم اب خاموش ہو کر بیٹھو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ٹھیک 1 مہینے بعد میری شادی تھی۔ اماں اور بھابیاں تیاری میں لگ گئی تھی۔ میں خوش ہونا چاہتی تھی لیکن دل میں ڈر رہی تھی کہ کہیں عین شادی کے وقت پر کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے۔ اماں نے خواجہ سراؤں کی ڈولی سے ان کے گھر جا کر منت کی تھی کہ وہ ایک بار مجھے دعا دینے کے لیے میری شادی پر آ جائیں، اور اگر وہ مجھ سے کسی بات پر ناراض ہیں تو اماں خود ان سے معافی مانگنے پر تیاری تھی۔ لیکن ان کے گرو نے اماں کو روک دیا کہ وہ ان سے معافی نہ مانگے، لیکن وہ میری شادی پر نہیں آنا چاہتی تھی۔ خیر، انہوں نے میرے لیے ایک بڑا خوبصورت دوپٹہ بھجوایا اور کہا کہ اسے میری دعا سمجھ کر نئی دلہن کو اوڑھا دینا، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں بڑی حویلی والوں سے یا ان کی بیٹی سے ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اماں نے جب یہ سنا تو مطمئن ہو کر واپس چلی گئیں۔ میری شادی کا دن آ گیا تھا۔ میں پارلر جانا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیا سوچ کر اماں نے مجھے اجازت نہیں دی اور ایک مہنگی بیوٹیشن کو گھر بلا کر ہی مجھے تیار کروا دیا۔ سبھی لوگ تعریف کر رہے تھے کہ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں، اور جب بارات پہنچی تو میری دوستوں اور کزنوں نے بتایا کہ میرا دلہا بہت ہی پیارا ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہر لڑکی کی طرح میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ ماں باپ کے اور بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ جب میں رخصت ہوئی تو دل ہی دل میں خوف زدہ بھی تھی کہ نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے، مگر یہ بھی تسلی تھی کہ میرے باپ اور بھائی اس قدر خوش ہیں تو ضرور اچھے لوگ ہی ہوں گے۔ مجھ کو کمرے میں بیٹھے کوئی 4 گھنٹے گزر رہے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے لیکن اب تک میرا دلہا کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اچانک مجھے لگا کہ جیسے میں نے چوڑیوں کی آواز سنی ہے۔ سر اٹھا کر دیکھا تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، کیونکہ میرے سامنے میرا شوہر کھڑا تھا اور بہت خوبصورت لڑکا تھا، لیکن اس نے آدھے چہرے پر میک اپ کیا ہوا تھا اور چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھیں، اور جب وہ بولا تو میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ عمران تھا جس کے ساتھ میں پچھلے 2 سال سے بات کر رہی تھی۔ ہائے شہزادی، تو نے اس روز کیا کہا تھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے ہیجڑے کہیں کے۔ تو اب بتاؤ شہزادی کہ کس کو بلاؤ گے مجھے کمرے سے نکالنے کے لیے؟ وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ میری شادی ہماری طرح ہی ایک رئیس خاندان میں ہوئی تھی، اب کس سے منہ دکھاؤں اور دنیا کو کیا بتاؤں کہ میرا شوہر کون ہے؟ بات بات پر غصہ کرنے والی اور چیخنے چلانے والی، دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والی سویرا چودھری خود ایک تماشا بن کر رہ گئی۔ میرے ذہن نے اس صدمے کو قبول نہیں کیا اور میں ایک دم سے بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری ساس اور نند بہت فکر مندی سے میرے ارد گرد جمع تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ شاید میں کسی صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ عمران بڑے سکون کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر رات والی کسی بات کا شبہ تک نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے سے بدلہ لیا ہے، تم نے جان بوجھ کر مجھ سے شادی کی ہے کیونکہ میں نے اس روز تمہاری بے عزتی کی تھی۔ میری ساس حیران رہ گئیں کہ میری طرف دیکھ رہی تھی، اور عمران نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا تو انہوں نے مجھے ایک انجیکشن لگا دیا اور میں پھر سے دوبارہ سو گئی۔ 2-3 روز بعد میرے اماں بابا مجھے اپنے گھر لے گئے کیونکہ میرے سسرالیوں کا کہنا تھا کہ مجھے بار بار دورے پڑ رہے ہیں۔ میرے والدین حیران تھے۔ عمران ان کے سامنے بہت زیادہ فرما بردار بنا ہوا تھا اور میں چاہ کر بھی یہ نہیں بتا پا رہی تھی کہ میں نے اسے کس روپ میں دیکھا ہے۔ اماں اور بابا جب مجھ سے پوچھنے کی کوشش کرتے تو میں خاموش ہو جاتی اور تنگ ہو کر انہوں نے مجھے میرے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ میں جو اپنے حسن اور غرور کرتی تھی اور کسی کو بھی اپنے بارے میں نہیں سمجھتی تھی، اب سبھی لوگ میری طرف تمسخر سے دیکھتے تھے، جیسے میرا مذاق اڑا رہے ہوں۔ 2 ماہ ہی میں میرا حال صدیوں کی بیمار جیسا ہو گیا۔ میرے بابا اور بھائی میرا علاج بھی کروا رہے تھے اور اماں اس خواجہ سراؤں کے گرو کو بھی بلا کر لائیں۔
میں نے ان کے پیروں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگ لی اور انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ پھر وہ میری ماں سے کہنے لگیں کہ انہیں مجھ سے اکیلے میں کوئی بات کرنی تھی، تو اماں ہم دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ انہوں نے عمران کو کال کی اور کہا کہ اب وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ گرو کا نام ستارہ تھا اور وہ عمران کی پھوپھی تھیں۔ عمران ایک میک اپ آرٹسٹ تھا اور باہر کے ملکوں میں اسٹیج ڈرامہ بھی کرتا تھا اور فوٹوگرافر بھی تھا۔ وہ بالکل نارمل مرد تھا۔ خاندانی دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی پھوپھی کو تو خواجہ سراؤں کی ٹولی کے ساتھ جانے سے نہیں روک پایا، کیونکہ اس وقت وہ بہت چھوٹا تھا، لیکن جب سے اس نے ہوش سنبھالا تو وہ باقاعدگی سے ان سے ملنے بھی جاتا تھا اور ساتھ ہی خواجہ سراؤں کے لیے تعلیم اور نوکریوں کے مواقع بھی فراہم کرتا تھا۔ میں بہت شرمندہ تھی کہ میری ذرا سی غلطیوں نے میرے ماں باپ کو اور خاندان کو بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ دنیا کی نظر میں ایک ذہنی مریض تھی۔ ستارہ پھوپھو نے عمران کو سختی سے حکم دیا کہ وہ فوراً ہی مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور شام کو ہی وہ مجھے لینے آ گیا۔ میں تنہائی سے ملتے ہی اس سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے قدرت نے بہت اچھا سبق سکھایا تھا۔ غرور اور حقارت سے کسی کو دیکھنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہر انسان اللہ کی تخلیق ہے اور کوئی بھی جان بوجھ کر خود کو اس دنیا کی نظر میں تماشا بنانا نہیں چاہتا۔ میری شادی کو 5 برس کا عرصہ گزر چکا اور میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرا پورا سسرال بہت خوش ہے مجھ سے۔ میرے گھر والوں کے لیے عمران ایک مسیحا ہے جس نے ان کی بیمار بیٹی کو قبول کر کے انہیں دنیا کی نظر میں تماشا بننے سے بچا لیا تھا، اور ساتھ ہی سبھی لوگ اس بات پر بھی خوش تھے کہ مجھے عقل آ گئی ہے۔ خواہش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور رکے نہ بھی تو صحیح یہ سوچ میں پڑ جائے کہ دوستو، امید میں کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔